بدترین دور جا رہا ہے. نہ کوئی آئین کی عملداری ہے، نہ کوئی قانون ہے کی پاسداری ہے، نہ کوئی چادر چار دیواری محفوظ ہے، نہ بنیادی حقوق لوگوں کو میسر ہیں. یہ عوام کا حق ہے. ایم پی اے جسے چاہتے ہیں میجورٹی، اسی کو جو ہے حق ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے عوام کے اس حق پر ڈاکہ مارنے کی. پہلے ہی فارم سے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ سیاست میں اس طریقے سے اگر آپ نے مداخلت کرنی ہے اور عوام کو آپ نے کیڑے مکوڑے سمجھ کے غلامی کا، پھر وہی ریئلسٹک آپ نے. سر کیا حال چال آپ کے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. سر بتائیے گا کہ وکلا کنونشن 2 سال سے ہو رہا ہے، آج بھی وکلا کنونشن کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے سر؟ جی اس کا آؤٹ کم یہی ہے کہ ہم باور کروا رہے ہیں کہ وکلاء جو ہیں وہ عدلیہ، آزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں. آزاد عدلیہ ہی ضامن ہوتی ہے بنیادی حقوق کی. آزاد عدلیہ ہی پاسداری کر سکتی ہے، آئین کی اور قانون کی عملداری یقینی بنا سکتی ہے. عدلیہ کو انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے منہدم کر کے اپنی غلامی میں لے لیا ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے اور ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ سیاست میں اس طریقے سے اگر آپ نے مداخلت کرنی ہے اور عوام کو آپ نے کیڑے مکوڑے سمجھ کے غلامی کا، پھر وہی ریئلسٹک آپ نے اپروچ رکھنی ہے، تو پھر خاکی ہیڈ والا ٹھیک تھا. پھر خاکی سر ڈی وردی. جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ہم اینٹی اسٹیٹ کو جو ہے سی ایم نہیں بننے دیں گے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ عوام کا حق ہے. ایم پی اے جسے چاہتے ہیں میجورٹی، اسی کو جو ہے حق ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے عوام کے اس حق پر ڈاکہ مارنے کی. پہلے ہی فارم 47 بہت ہو لیا اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. سر ٹی ایل پی کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے اوپر بھی ان کو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو کنٹینرستان بنا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو. یہ تو گیریزن اسٹیٹ ہے. یہ تو مارشل لاء سے بھی بدترین دور جا رہا ہے. نہ کوئی آئین کی عملداری ہے، نہ کوئی قانون ہے کی پاسداری ہے، نہ کوئی چادر چار دیواری محفوظ ہے، نہ بنیادی حقوق لوگوں کو میسر ہیں. یہ تو بدترین فسطائیت کا جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ضیاء الحق کے دور. دیکھیں جو پرامن احتجاج ہے اس پر کسی کی قدغن نہیں ہونا چاہیے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. اگر آپ اس پہ قدغن دیکھیں، ہمارے 2000 میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا. نہیں یہ پچھلے دور کی بات، لیکن وہ تو جنرل فیض کی بات آپ کر رہے ہیں. جب ہماری حکومت تھی، رانی شہید بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی 2008 سے 2013 تک، میں پیپلز پارٹی میں تھا اور میں حکومت کا حصہ رہا. ایک سیاسی کیس بتا دیں اس دور میں، ایک آپ بتا دیں چادر چار دیواری کی پامالی کی ہو. ہم نے میثاق جمہوریت منضبط کیا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ 2006 مئی میں، اور اس پر عملداری کرتے ہوئے ہم نے بالکل انتقامی سیاست میں نہ یقین کیا، نہ اس پہ عمل کیا کسی طور. اور ہم نے اس میں منضبط کیا تھا، لکھا تھا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی حکومت کو گرانے دیں گے، نہ کسی حکومت کو بنانے دیں گے، نہ کوئی -1 کی بات ہوگی، اور نہ ہی اس فارمولے پہ عمل ہوگا. اور مثبت جو ہے سیاست کی جائے گی اور 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے، جسے بھی عوامی جو ہے عوام مینڈیٹ دے گی، عوام کا جو ہے اس کا احترام کیا جائے گا. سر پی ٹی آئی جو ہے مجھے بتائیے گا سہیل افریدی کو اس بار سی ایم بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یقیناً اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے. یہ عوام کی خواہش ہے، اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اسمبلی کرے گی.